الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسئلہ چل رہا تھا معراج کے بارے میں کہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ مکرمہ حرم مکہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، یہ روح اور جسم دونوں کا سفر تھا، تنہا روح کا سفر نہیں تھا۔ جس طرح کے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ تنہا روح کا سفر تھا جو حالت خواب میں تھا۔ یہ سفر حالت خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ اس پر چند ایک دلائل ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا تو آغاز فرمایا لفظ سبحان سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان لغت عرب میں کس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والتسبیح انما یکون عند الآیات العظیمۃ الخارقہ فدل علی انہ بالروح والجسد۔ لفظ سبحان اس وقت بولا جاتا ہے جب عجیب و غریب اور خرق عادت کسی چیز کو بیان کرنا ہو۔ صرف خواب کے اندر اتنا سفر یہ خرق عادت یا خلاف عادت نہیں، تو لفظ سبحان کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر ہے، تنہا روحانی سفر نہیں۔ نمبر 2، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال فرمایا اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عربی زبان میں لفظ اسراء اس وقت بولتے ہیں جب رات کا سفر ہو اور جسم اور روح دونوں کا سفر ہو۔ بطور دلیل کے قرآن کریم سے 2 مقام سماعت فرمائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 81، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے لوگوں کو لے کر سفر کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا جسم بھی تھا اور آپ کی روح بھی تھی، دونوں نے رات کے آخر اس پہر میں سفر کیا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الشعراء آیت نمبر 52، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ، اس لیے کہ فرعون اور اس کے ساتھ اس کے لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رات کا سفر یہ روحانی سفر ہرگز نہیں تھا بلکہ جسم اور روح دونوں کا سفر تھا۔ نمبر 3، اس آیت میں لفظ عبد استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعبد عبارۃ عنہما، اور عبد صرف جسم کا نام نہیں، عبد صرف روح کا نام نہیں بلکہ عبد جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ تو ان قرائن سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک یہ صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا اور جسد مع روح دونوں کا سفر تھا۔ نمبر 4، قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر، یہ جو معراج کی رات ہم نے آپ کو نظارے کرائے اور آپ کو چیزیں دکھائیں، یہ نظارہ کرانا لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ اب یہ آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ بعض لوگ اس کو مان لیں گے اور بعض لوگ خرق عادت اور فوق العادت سمجھ کر یہ چونکہ عقل سے ماوراء ایک چیز ہے، دماغ میں بات نہیں آ رہی، انکار کر دیں گے۔ تو ہم نے اس واقعے کو اور اس رات کے نظاروں کو بطور فتنہ سے مراد آزمائش ہے، آزمائش کے ہم نے آپ کو دکھایا کون اس کو مانتا ہے اور کون اس کو نہیں مانتا۔ یہ آزمائش کب بنے گی؟ جب یہ صرف خواب کا سفر ہو یا بیداری کا ہو۔ یہاں جو رویا کا لفظ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی الی بیت المقدس۔ صحیح بخاری باب المعراج میں ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا یہ خواب کا دیکھنا نہیں بلکہ آنکھ کا دیکھنا تھا، اور شفا میں تو اس کی بالکل تصریح ہے، یہ رؤیا عین رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رؤیا منام۔ یہ خواب کا دیکھنا نہیں تھا،
بلکہ آپ کا اپنی آنکھ سے دیکھنا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے نظارے کروائے تاکہ دیکھیں کون شخص مان لیتا ہے اور کون شخص انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 قرائن ایسے ہیں کہ جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ بعض حضرات نے اس آخری چوتھے قرینے اور دلیل پر ایک اشکال یہ پیش کیا ہے کہ یہاں لفظ رؤیا آیا ہے، وما جعلنا رؤیا، اور رؤیا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رؤیا کا اطلاق جس طرح عربی زبان میں خواب پر ہوتا ہے، اس طرح رؤیا عربی زبان میں آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک تو اس پہ دلیل خود اس رؤیا کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یا رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول جب آیت کا معنی بیان کرے وہ دیکھنے میں ایک تفسیر ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے۔ فإن تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اس آیت کی تفسیر کرنا یہ دیکھنے میں تفسیر اور در حقیقت حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رؤیا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، رؤیا کا معنی خواب کے اندر دیکھنا نہیں ہے۔ اور باقی کلام عرب پہ غور کریں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے قدیم شعراء نے بھی رؤیا کا استعمال وہ آنکھ سے دیکھنے پر کیا ہے۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرب بدو کا شعر نقل کیا ہے، وَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَحَشَّ فُؤَادَهُ، کہ جب اس نے اچانک اپنے شکار کو دیکھا تو خوشی کے مارے اس نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یہاں لفظ کیا، وَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا۔ اب یہاں الرؤیا سے مراد آنکھ کے ساتھ شکار کو دیکھنا ہے، خواب میں شکار کو دیکھنا ہرگز نہیں ہے۔ دیوان متنبی میں یہ متنبی کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، وَرُؤْيَاكَ أَحْلَى فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغَمَزِ۔ اس نے کہا کہ اپنی آنکھ سے کسی کو دیکھ لینا، آنکھ کو دیکھنا یہ نیند سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو یہاں اس نے احلا فی العیون سے پہلے رؤیا کا لفظ بولا ہے کہ خواب کا دیکھنا مراد نہیں بلکہ آنکھ سے دیکھنا ہے۔ تو ان قرائن سے معلوم ہوا کہ رؤیا کا اطلاق اگر خواب پر بھی ہوتا ہے تو رؤیا کا اطلاق آنکھ سے دیکھنے پر بھی ہوتا ہے۔